اس کو فرض قرار نہیں دیا کہ ہر آدمی کے ذمہ لازم ہو کہ وہ ضرور تہجد پڑھے اور ضرور رات کی نماز پڑھے. اگر ایسا کر دیتے تو ہم جیسے کمزور لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرض لازم تو نہیں کیا، لیکن سنت بنایا اس کو، اور سنت بھی ایسی ہے کہ اس کے ذریعے جو باطن کے مدارج طے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے وہ کسی اور عمل میں شاید نہیں. اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنے میں جو تاثیر رکھی ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور کوئی دوسرا عمل اس کی ہمسری نہیں کرتا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا وقت ہوتا ہے، دن کے وقت میں انسان اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگا ہوا ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، خیالات منتشر ہیں، اور کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، کبھی کوئی بیچ میں حائل ہو گیا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن رات کی تاریکی میں جب اللہ جل جلالہ سے رابطہ جوڑا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت خصوصی فضل و انعام فرماتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی جو مبتلا آزار ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، جس کو میں عافیت عطا کروں. اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے پہلے 1/3 رات گزرنے کے بعد. مسلسل یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہتا ہے صبح تک. تو گویا اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان اوقات میں اپنے بندوں کی طرف، اور جو بندے اس وقت میں اللہ جل جلالہ سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے سزاوار ہوتے ہیں. بڑا قیمتی وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، اور اس رات کی نماز میں بڑی ہی عظیم فضیلت رکھی ہے. اور آپ صحابہ کرام کو چونکہ نماز فرض نہیں تھی، تہجد کی نماز فرض تو تھی نہیں کہ آپ اس کے فرائض کی طرح تاکید فرماتے، لیکن ترغیب دیتے تھے رات کی نماز. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے. فجر کے بعد جب حضور تشریف فرما ہوتے مسجد میں تو لوگ آ کر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات میں یہ خواب دیکھا، آج رات میں یہ خواب دیکھا. اور بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرماتے تھے. تو فرماتے ہیں اسی تمنا میں ایک رات میں سویا تو میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تفصیل انہوں نے روایت میں بیان کی کہ یہ دیکھا یہ دیکھا. خلاصہ اس خواب کا یہ ہے کہ 2 فرشتے جیسے آئے اور مجھے لے گئے، اور ایک رسی تھی وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ تم اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاؤ. یہ خواب میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھے موقع ہوا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کروں اور اس کی تعبیر لوں. لیکن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کرتے ہوئے مجھے کچھ جھجک سی ہوئی کہ خود بیان کروں. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو میں نے ان سے ذکر کیا
کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے اور تمہیں اگر کسی وقت موقع ملے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بیان کر کے آپ سے تعبیر معلوم کرتا. تو کہتے ہیں حفصہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا خواب بیان کیا. بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جواب دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حفصہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا خواب بیان کیا تھا تو اس خواب کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر. دو جملے فرمائے. ایک جملہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے, عبداللہ ابن عمر بڑا اچھا آدمی ہے. اور پھر دوسرا جملہ فرمایا لو کان یصلی من اللیل, کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے. اچھا آدمی ہے لیکن کاش کہ وہ رات کو بھی نماز پڑھا کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت تہجد کی نماز پڑھنے کا عادی نہیں تھا, رات کو پڑھتا نہیں تھا. لیکن جس دن سے میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ عبداللہ ابن عمر اچھا آدمی ہے, کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھا کرے, تو اس دن سے الحمدللہ کبھی تہجد کا فرض اور واجب نہیں, اس واسطے اس طرح کا حکم تو نہیں دیتے جیسے 5 نمازوں کا, لیکن ترغیب دیتے تھے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت رات کی نماز کی عادی تھی, اور قرآن کریم نے رات کی نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. سورہ مزمل پوری اسی رات کی نماز کے لیے نازل ہوئی ہے. تو یہ ہے بڑی عظیم نعمت, اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہو, اپنی اصلاح چاہتا ہو, اس کے لیے یہ یوں سمجھو کہ تقریباً ضروری جیسے اعمال میں سے ہے کہ رات کی نماز کا کچھ حصہ وہ پائے, کم از کم اس کا عادی بنے. البتہ حضرت والا نے جو یہاں پر بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ حضرت نے بتایا. نماز تہجد کی اصل وقت تو ہے آخر شب, آخری رات کا جو آخری حصہ ہے وہ افضل وقت ہے تہجد کا. بلکہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو دوسرا تہائی حصہ یہ افضل ترین وقت ہے کہ آدمی اس وقت میں تہجد پڑھے, پھر چاہے بعد میں سو جائے اور پھر فجر کے لیے اٹھے. اور اگر رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری حصہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے, اور اپنی اصلاح کی خاطر آدمی کو ضروری ناگزیر ہے کہ وہ رات کے اندر کچھ نماز پڑھے. اور فرمایا ولو حلب شاتن, چاہے وہ اتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دویا جاتا ہے. بکری کا دودھ اگر دوئیں تو بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور جلدی دوہا جاتا ہے, کیونکہ دودھ کم ہوتا ہے بکری کا گائے اور بھینس کے مقابلے میں. تو بتائیں کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اتنا ہی کیوں نہ ہو, لیکن نماز رات کی نماز فرمایا لا بد من صلاۃ باللیل, ضرور ہونی چاہیے اور کسی مومن کو وہ چھوڑنی نہ چاہیے. پھر آگے فرمایا یہ حدیث ہی کا حصہ ہے کہ وما کان بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل, کہ نماز عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں داخل ہے, تہجد کے مفہوم میں داخل ہے, جو عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے. اس نے اللہ تعالی اس حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ آسانی کا راستہ تجویز فرما دیا کہ اگر سونے کے بعد اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو اول شب میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد بھی
اگر کچھ نماز تہجد کی نیت سے، صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے محرومی نہیں ہوگی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کوشش تو پوری یہ کرنی چاہیے کہ آخر شب میں اٹھ جائے، لیکن اگر اس کی عادت نہیں پڑی یا کوئی عارض درپیش ہے تو نماز عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے اور عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھنے کا معمول بنا لے، بنیت تہجد بنیت صلاۃ اللیل۔ وہ تو روزانہ پابندی سے پڑھے، ساتھ ہی کوشش کرتے رہے کہ آخر شب میں بھی آنکھ کھل جائے، اور آخر شب میں آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت میں جتنی توفیق ہو اس وقت میں پڑھ لے، اور اگر فرض کرو آنکھ نہ کھلی تو کم از کم عشاء اور وتر کے درمیان جو نماز پڑھی ہے وہ صلاۃ اللیل اور تہجد کے حکم میں انشاءاللہ لکھی جائے گی، اور تہجد اور صلاۃ اللیل کی برکات سے مکمل محرومی نہیں ہوگی۔ تو یہ کام تو بھائی ہر مومن کو کرنا ہی چاہیے کہ عشاء اور وتر کے درمیان کچھ رکعتیں پڑھ لے تہجد کی نیت، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھ لے، اور پھر کوشش ساتھ میں یہ بھی رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اپنی یہ کوشش جاری رکھے کہ آخر شب میں بھی میں اٹھوں، اور جب اٹھ جائے تو اس وقت کی نماز بھی ادا کر لے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یوں تو نماز تہجد کے لیے کوئی خاص تعداد اس طرح کی مقرر نہیں ہے کہ بھئی اتنی ہی پڑھنی ہے ضرور، جتنے بھی موقع مل جائے، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، سب جائز ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ آخر شب میں اٹھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے حضرت والا نے ایک اور، ہمارے حضرت والا حضرت قبل قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا عجیب یہ مزاج تھا کہ کمزور سے کمزور اور بے ہمت سے بے ہمت آدمی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نسخہ تجویز فرما دیتے کہ کوئی یہی نہیں کہ کوئی با ہمت بڑا طاقتور اور مضبوط آدمی ہو تو وہی عمل کر سکتا ہے، نہیں، جو کمزور ہیں، بے ہمت ہیں، ان کے واسطے بھی کوئی نہ کوئی آسان نسخہ ایسا تجویز فرما دیتے تھے کہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ نفع ان کو۔ تو حضرت نے فرمایا جن لوگوں کو آخر شب میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے تو وہ ایک کام کر لیں، فرما دیتے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو سوتے سوتے کسی نہ کسی وقت آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بس ہو گئی نیت۔ ان الفاظ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ امام رکوع میں ہے اور جا کر آدمی رکوع میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن وہ پہلے کھڑا ہو کے وہ پہلے یہ سارے لٹے ہوئے الفاظ کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر کی، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، اتنے وہ کہہ رہا ہے، اتنے رکوع سے اٹھ گیا امام، تو خامخواہ رکعت چلی گئی۔ تو یہ زبان سے نیت کرنا کوئی سنت بھی نہیں، ضروری بھی نہیں، اور نہ اس کی وجہ سے کوئی رکعت چھوڑنی چاہیے، بلکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ جب آپ آ رہے ہیں نماز کے لیے تو ظاہر ہے دل میں یہ نیت ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو نیت حاصل ہو گئی۔ ان الفاظ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کہہ لے کوئی شخص تاکہ نیت کا استحضار ہو جائے تو کوئی برا بھی نہیں، کوئی ناجائز بھی نہیں، بشرطے کہ اتنا وقت ہو کہ کہہ سکے۔ اگر اتنا وقت ہی نہیں ہے تو اس کو نہ رکعت چھوڑ دے، ان الفاظ کی وجہ سے یہ غلط بات ہے۔ لہذا نیت تو ہو گئی، جب آ رہے ہیں تو نیت ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آدمی سوچتا ہوا آتا ہے کہ بھئی میں جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں ظہر کی پڑھنے جا رہا ہوں، میں فجر کی پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ سب کچھ موجود ہے دل میں، وہ کافی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے ہاتھ اٹھانا۔ ہاتھ جو ہے وہ سنت کے مطابق اٹھائیں،
یہ جس طرح میں اٹھا رہا ہوں، یعنی ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے. یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے دستبردار. کسی چیز سے دستبردار ہو گیا یعنی اس کی ذمہ داری اس نے اپنے ہٹا لی. تو ہاتھ اٹھانے کا معنی ہے دستبردار ہو جانا، یعنی ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو فارغ کر لینا. یہ ہے ہاتھ اٹھانے کا معنی. اور اسی کے ساتھ کہا گیا اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی چونکہ باری تعالیٰ کی ذات وہ ساری کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے، لہذا اب میں اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں اور اس کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوں، اس کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. لہذا اب میں نماز کے اندر مشغول ہوں گا اور ہر دوسری چیز سے اپنے آپ کو دستبردار کر لوں گا، صرف باری تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑی ہے اس کی طرف میں متوجہ ہوں. یہ کام کرے. یہ خضوع کا پہلا حصہ ہے. پھر جب کھڑا ہو تو قبلہ رو ہو، اور قبلہ رو ہونے کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو کہ ڈھیلا ڈھالا نہیں کہ ایک پاؤں جو ہے وہ اس کا گھٹنا بڑا ہوا ہے اور ایک کا سیدھا ہے. اس طرح کھڑا ہونا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، خضوع نہیں. خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں پاؤں سیدھے ہوں، دونوں پاؤں سیدھے ہوں اور گردن اس طرح خم ہو کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے. گردن میں اتنا خم کیا جائے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو. آگے ادھر ادھر سامنے ادھر ادھر دیکھنا، سامنے دیکھنا ایسا نہیں، بلکہ نیچے نگاہ نیچی ہو. گردن صرف اتنی جھکی ہوئی ہو کہ جس سے نگاہ